بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا کہ جان اب تو چاہے یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلاً حکیم بن حزام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کے کوئی چیزیں کھانے پینے کے لیے آئے، بس کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں، شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے جھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں
اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی اور الا عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار. لیکن پھر مقام عبدیت کا ضرور ہوتا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا. اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں. یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے. جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا. تب وہ بات سامنے آ گئی. جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے 4 تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے. اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے. تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا. آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا. وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی. باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے. اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے. اس وقت کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہرےدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا. اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں. وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں. پتھریلی زمین تھی،